آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ جس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بن گیا، اللہ فرماتے ہیں میں ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ بھی میرے ساتھ راضی ہو گئے۔ نبی کے اصحاب، سارے اصحاب اور صحابیات مقام والے، لیکن آپ کے جو گھر والے ہیں جن کا آپ سے رشتہ بن گیا، جو آپ کے گھر میں داخل ہو گئے، وہ مقام میں پھر آگے بڑھ گئے، رب نے مقام بڑھا دیا ان کا۔ حضرات ذی وقار، بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب بھی ملک پاکستان میں گستاخی ہوتی ہے، صحابہ کی ہوتی ہے یا اہل بیت کی، لوگ کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی اداکار کی کوئی آج تک کوئی گستاخی نہیں ہوئی، کسی کے بڑے چاہنے والے کی بھی گستاخی نہیں ہوئی۔ جب بھی گستاخی کوئی کرتا ہے یا کوئی الفاظ بولتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ حملہ جو ہوتا ہے حضور کے گھر والوں پر ہوتا ہے۔ بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک صحابی ہو، پھر وہ آپ کا رشتہ اس کا آپ کے ساتھ جڑ جائے، اور پھر رب بھی کہہ دے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہماری گارنٹی تو ہمارے گھر والے نہیں دیتے، ان کے ایمان کی گارنٹی خود کائنات کے رب نے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سسرالی رشتہ ہے، میری مراد بنو امیہ کا خاندان، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کی بہنیں، بھائی، سارے حضور کے گھر والے بن گئے۔ کس وجہ سے بنے؟ حضور کے ساتھ رشتہ ہوا ان کا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے نکاح میں آئی، آپ کی زوجہ بن گئی، تو ان کا والد آپ کا سسر بن گیا، ان کی والدہ آپ کی ساس ماں بن گئی۔ تو کتنا قریبی رشتہ ہے، اتنا ہی عظیم لوگ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر یہ کہا، تین آپ نے الفاظ بولے بڑے، آپ فرماتے ہیں من داخل مکہ تھا فہو آمن، جو بندہ مکہ میں داخل ہو جائے، بیت اللہ میں داخل ہو جائے، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، وہ امن کی حالت میں ہے۔ اور من داخل دارہ فہو آمن، جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے، دروازہ بند کر لے، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو بندہ بھی سردار ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اب سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ اکیلے تھوڑی رہتے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ہند، جیسے ہمارے ہاں مشہور زیادہ ہے سیدہ ہندہ رضی اللہ، وہ اصل نام ان کا ہند ہے، وہ ہندہ ایک مشہور ہو گیا ہے۔ جیسے ایک صحابی، ان کے کئی کنیتیں بھی ہوتی ہیں، تو ایک صحابی کا نام ہے عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بتا سکتا ہے ان کی کنیت کیا تھی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ابو ہریرہ کے نام سے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ حافظ الحدیث ہیں۔ کون ہے؟ سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، اور اس حدیث کے راوی بھی وہی ہیں۔ انہوں نے یہ روایت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ حضرات، جب رشتہ جڑ جاتا ہے، اب پھر زیادہ تر لوگوں کے ہاں یہ مشہور کر دیا گیا کہ احد کی جو جنگ ہوئی، اس میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، شہید کرنے والا کون ہے، کس نے کروایا؟ حضرات، ہم نے جب بھی سنی ہے تاریخ کی بات سنی ہے، اور تاریخ نے، میں آپ کو واضح بتا دوں، اس نے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا، تاریخ نے اہل بیت کو معاف نہیں کیا، تاریخ نے اصحاب محمد کو معاف نہیں کیا، تاریخ نے تو کسی نے معاف نہیں کیا۔ آج ہم تاریخ کو سن کر پھر تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ احد کی جو جنگ تھی، اس جنگ کے دوران بڑے مخالف تھے۔ اب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا پاسا کس نے پلٹا تھا؟ خالد بن ولید تھے نا رضی اللہ۔
لیکن اس وقت اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، لیکن جب اسلام لے کر آ گئے پھر رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ اس کے بعد یہ جو جنگ احد تھی، اس میں شہید ہونے والے جن کو لقب ملا سید الشہداء، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کرنے والے، ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ وحشی بن حرب۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سیدنا کہنا پڑے گا، ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ جو غلطی تھی وہ اسلام سے پہلے کی تھی، اب انہوں نے شہید کیا۔ کس وجہ سے کیا؟ جنگ بدر کے اندر تیمہ بن عدی کو قتل کیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں۔ تو وہ تیمہ بن عدی چچا تھے جبیر بن مطعم کے، جبیر بن مطعم کے غلام تھے وحشی بن حرب۔ انہوں نے کہا اگر آپ جنگ احد میں سیدنا امیر حمزہ کو شہید کر دیں گے تو میں آپ کو رہا کر دوں گا، آپ کی آزادی اسی میں ہے کہ آپ ان کو شہید کر دیں۔ یہ سیدہ ہند کے نہ غلام تھے، نہ ان کے چاہنے والے، نہ ان کو پتہ ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ کے بعد ان کا کلیجہ چبایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تاریخ کی باتیں ہیں۔ ہاں اگر سچی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو پھر تم دلیل لے کر آؤ، قرآن کی آیات لے کر آؤ۔ اگر تم سچے بھی بن جاتے ہو، یہ تو اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سورۃ فرقان کی آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے کر آئے، توبہ طیب ہو گئے، پہلے غلطیاں تھی نا، اسلام سے پہلے بڑے دشمن تھے اسلام کے۔ سید عمر کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اسلام کے دشمن تھے۔ جب اسلام لے کر آئے تو صحابہ کہتے ہیں اسلام چلا تو ان کے نام سے چلا، دشمن ڈرا تو ان کے نام سے ڈرا۔ لیکن یہ اسلام کے پہلے کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی، جس نے معافی مانگ لی، جو رب کے حضور جھک گیا، الا من تاب وآمن، ایمان بھی لے کر آیا، وعمل عملا صالحا، نیک اعمال بھی کیے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اسلام سے پہلے تکلیفیں آئی۔ اکرمہ بن ابی جہل کون ہے؟ اس نے اسلام کو تکلیفیں دی، لیکن جب مسلمان ہوئے تو پھر صحابی رسول بن گئے نا۔ اسلام سے پہلے اور مقام ہوتا ہے، اسلام کے بعد جو مقام ملا۔ اب وحشی بن حرب کو میرے نبی نے کیا کہا؟ محبت کا تقاضا کریں۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان قبول ہے، آپ کا ایمان قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کریں، آپ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کریں، کیونکہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آتا ہے۔ سید ہند کو تو نہیں کہا آپ نے۔ سید ہند کہتی ہے اللہ کے نبی اسلام کے بعد آقا اسلام سے پہلے روح زمین پر نعوذ باللہ سب سے برا گھرانہ آپ کا لگتا تھا، سب سے بری جماعت آپ کی لگتی تھی، سب سے برا شہر آپ کا لگتا تھا اسلام سے پہلے۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی اب اسلام لے کر آئی ہوں، روح زمین پر سب سے عظیم گھرانہ اگر لگتا ہے تو آپ کا لگتا ہے، سب سے زیادہ محبت ہو گئی تو آپ سے ہو گئی، سب سے زیادہ خوبصورت پیارا شہر ہے تو آپ کا۔ اس موقع پر امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی اس موقع پر قسم اٹھا کر کہا اللہ کے نبی فرماتے اللہ کی قسم مجھے بھی آپ کے گھرانے سے محبت ہو گئی ہے۔ حضور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج لوگ ان کے نام سے بڑی الٹی الٹی تسبیحات دے رہے ہیں، یہ شریعت اسلامیہ میں کہاں ہے؟ 1400 سال گزر گئے ان کو۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سارے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، سارے سسرال سارے رشتہ داریاں ختم، لیکن میرا سسرال، میرا گھرانہ، میرے رشتہ دار باقی رہیں گے، میرا رشتہ باقی رہے گا۔ کل قیامت کے دن وہ حضور کے رشتہ داروں میں کھڑے ہوئے تو ہماری نظریں کہاں ہوں گی؟ کیسے اسلام ہے ہمارا؟ تکلیف اس بات کی ہے، یہ جو تکلیف والی باتیں ہوتی ہیں یہ اپنے ہی کرتے ہیں، کلمہ گو کرتے ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں کرتا۔ غیر مسلم نے جو توہین کی وہ تو شریعام کرتے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اپنا نام مسلمان ہو کے اصحاب کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کوئی بات کرے، یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس کی بات سن کر بھی اس کو ہم سپورٹ کریں، پھر
چاہے وہ جس پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہو. حضرات یہ پارٹیاں دنیا میں رہ جائیں گی. پارٹیوں نے کچھ نہیں دیا سوائے انسان کو بیزتی کے. پارٹیوں نے کچھ بھی نہیں دیا. اگر عزت چاہتے ہو, اپنی عزت چاہتے ہو دنیا میں, نبی کے صحابہ و اہل بیت کی عزت کرو. اللہ دنیا میں بھی استعطا کرے گا, اللہ قیامت کے دن بھی استعطا فرما دے گا. میرا ایمان ہے کہ مردے کو خوشبو نہ لگائی جائے, لیکن سنت رسول ہے. اللہ کی قسم اگر تم دفاع صحابہ و اہل بیت کرو تمہاری قبروں سے بھی خوشبو آئے گی. یہ ہے ایمان. یہ کیسا ایمان ہے؟ اصحاب محمد نبی کے گھر والوں پر تان ہوتا ہے, کسی غیر مسلم پر تان کوئی نہیں کرتا. جب بھی تان ہوتا نبی کے گھر والوں پر, نبی کے چاہنے والوں پر, نبی کی صفوں میں کھڑے ہونے والوں پر. حضرات ان کی غلطیوں اگر تھی تو میرے رب نے معاف کر دی. رب نے کہا پاورفل, اور دنیا کو جس نے مٹھی میں رکھا ہوا ہے, پوری دنیا میں رب کی مٹھی میں ہے. میرا رب کہتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. آؤ قرآن کی آیت مٹا کر دکھاؤ. قیامت تک یہی اصول ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا, وہ مجھ سے راضی ہو گئے. یہ ایمان ہونا چاہیے. اصحاب محمد سے محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا. اہل بیت سے محبت ہوگی ایمان مکمل ہوگا. یہ دونوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ایک سے محبت ہے دوسرے سے نہیں ہے, میرے بھی ایمان مکمل نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا جز ہے, حصہ ہے. ان کے بغیر ہمارا ایمان نہیں. اگر نبی کے گھر والوں کی عزت نہیں تو روئے زمین پر کسی کی عزت نہیں ہے. سارے بیچتے ہیں, اصحاب محمد کی عزت نہیں, جن کے بارے میں رب نے جن کی قسموں کی لاج رکھی, اور جن کا رونا بھی رب کو پسند آیا, جن کا چلنا بھی رب کو پسند آیا, جن کی ہر ادا کو رب نے قرآن بنا دیا. آج ان کی اداؤں پر لوگ باتیں کریں. حضرات ایمان گوارا نہیں کرتا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی کے گھر والے, نبی کے در والے سارے احترام والے ہیں. سب کے لیے ہمارے دل سے یہ دعا ہے. حضرات 1400 سال گزر گئے, رب نے انہیں معاف کر دیا. وہ رب کا معاملہ ہے, ان کا معاملہ ہے. آج ہمارے ہاں بھی تلخ کرامیاں ہو جاتی ہیں. اسلام لانے سے پہلے اور کردار ہے, اسلام کے بعد اور کردار ہے. اسلام سے پہلے مسلمان نہیں گنا جاتا, اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف کر دے جاتے ہیں. اسلام لانے کے بعد بھی اگر بندہ تبرہ بازی کرے پھر اس کا اسلام خارج ہو جاتا ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو. اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے. اصحاب محمد اور اصحاب اہل بیت نبی کے گھر والوں کا احترام نہیں ہے تو ہمارا ایمان کیسا؟ ہمیں دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر ہمارے ٹھیک ہے آپ پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ احترام کرتے ہوں گے, جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے. یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں. ہمارے دل میں عزت اس کی ہے, احترام اسی کا ہے جس کے دل میں صحابہ و اہل بیت کی محبت موجود ہے. چاہے وہ پھر رنگ کا کالا ہو, ہونٹ پھٹے ہوں, چاہے وہ تختہ دار پر لٹکا ہوا خبیب کیوں نہ ہو, چاہے وہ جس کے جسم کو چیرا گیا سیدہ زنیرہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ چھوٹے گھر کے, چاہے وہ ان کا تعلق آل یاسر سے کیوں نہ ہو. حضرات آل یاسر کا ایمان تو دیکھے نا, جن کو اور میرے نبی کہہ رہے ہیں اسبرو آل یاسر. فارس سے آنے والا سلیمان فارسی ہے. رب نے مقام دیا نا سلیمان فارسی کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوری کائنات کی یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں, جنت کی خواہش ہے کہ علی اور سلیمان میرے اندر داخل ہو جائیں. اور جنت جن کی طلبگار ہے ان کا احترام نہیں ہے تو پھر کس کا احترام ہے؟ اللہ سے دعا ہے جو سنا یا اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.